السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بیروت میں ایمرجنسی نافذ 3 روزہ سوگ۔ بھارت کا جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا آرٹیکل 370 ختم کرنا غیر قانونی ہے۔ چین۔ ہندوستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کی چین کی کوشش کو کیا مسترد۔ کویت وزارتوں سے 50% بیرونی افراد برطرف ہوں گے۔ نفرت اور ظلم سے رام کا ظہور نہیں ہو سکتا، راہل گاندھی۔ رام مندر ٹرسٹ کو مندر کی تعمیر کے لیے اب تک 41 کروڑ کا عطیہ ملا۔ LOC پر پہلی بار خاتون فوجیوں کی تعیناتی۔ جموں کشمیر کے نئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ گجرات کے احمد آباد میں کورونا اسپتال میں لگی بھیانک آگ، 8 مریضوں کی ہوئی موت۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 604 مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 11,678 ہو گئی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ اور انچارج کڑپا ایس پی احمد بادشاہ نے آج چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ آستانہ مرادیہ کڑپا پھولوں کی چاندنی چڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ بیروت میں ایمرجنسی نافذ 3 روزہ سوگ۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے 2 انتہائی طاقتور دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک 100 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ تقریباً 4,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ لبنان حکومت نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ دوسری طرف ملک میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ بیروت کے بندرگاہی علاقے میں ہونے والے ان زوردار دھماکوں کی وجہ سے آگ کا ایک بہت بڑا گولا آسمان کی طرف اٹھا اور بعد میں زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے بہت سارے مکانات زمین بوس ہو گئے اور سینکڑوں مکانوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز 240 کلومیٹر دور نکوسیا میں سنی گئی، جبکہ زلزلے کی شدت ریختر پیماں پر 3.3 ریکارڈ کی گئی۔ بھارت کا جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا آرٹیکل 370 ختم کرنا غیر قانونی ہے۔ چین۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر کی حیثیت میں کوئی بھی یک طرفہ تبدیلی غیر قانونی اور غیر مؤثر ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں چین کا موقف واضح اور اپنی جگہ برقرار ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخ کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کشمیر کے علاقے کی صورتحال کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ بھارت کا جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا آرٹیکل 370 ختم کرنا غیر قانونی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت معاہدہ موجود ہے۔ مسئلہ کشمیر فریقین کے درمیان بات چیت اور پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت پڑوسی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کی چین کی کوشش کو کیا مسترد۔ ہندوستان نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کی چین کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے اسے ملک کا داخلی معاملہ قرار دیتے ہوئے چین سے ایسی ناکام کوششوں سے سبق لینے کے لیے کہا۔ ہندوستان نے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چین نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کی کوشش کی ہو، تاہم اس پر انہیں عالمی برادری کی طرف سے کچھ خاص حمایت نہیں ملی ہے۔ کویت وزارتوں سے 50% بیرونی افراد برطرف ہوں گے۔ کویت کی سرکاری وزارتوں میں سب کانٹریکٹرز کے ساتھ کام کرنے والے 50% غیر ملکیوں کو آئندہ 3 ماہ میں برطرف کر دیا جائے گا۔ کویت کے اخبار عرب ٹائمز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بیشتر سرکاری وزارتیں اپنی لیبر فورس میکویٹائزیشن پہلے ہی شروع کر چکی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد غیر ملکیوں کی جگہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے کویتیوں کی تعداد کو مرحلہ وار بڑھانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہنرمند افرادی قوت اور وہ تارکین جن کے پاس مطلوبہ مہارت کے معاہدے ہیں وہ بھی نئی پالیسی سے مستثنا نہیں، لیکن کام کے معیار کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے تارکین کو
کویتی باشندوں کی دستیابی پر مرحلہ وار برطرف کیا جائے گا۔ نفرت اور ظلم سے رام کا ظہور نہیں ہو سکتا، راہل گاندھی۔ سپریم کورٹ کا پیچیدہ معاملے میں قابل فہم فیصلہ، مندر کی تعمیر سے باہمی اتحاد میں اضافہ ہوگا، اسپیکر لوک سبھا کا دعویٰ۔ ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے بھومی پوجن اور سنگ بنیاد کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اس پوجا میں یو پی کی گورنر آنندی بین پٹیل اور یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ موجود رہے۔ اس موقع پر ایودھیا کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اور دیوالی جیسا ماحول ہے۔ اس درمیان کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھگوان رام کو یاد کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مریادا پرشوتم بھگوان رام اعلیٰ انسانی اقدار کی علامت ہیں۔ وہ ہمارے من کی گہرائیوں میں بسی انسانیت کا بنیادی جذبہ ہیں۔ واضح رہے کہ کانگریس کے کئی لیڈروں نے آج ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے منعقد بھومی پوجن کو لے کر اپنی مبارکبادیاں پیش کی تھیں۔ رام مندر ٹرسٹ کو مندر کی تعمیر کے لیے اب تک 41 کروڑ کا عطیہ ملا۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کیترا ٹرسٹ نے مجوزہ رام مندر کی تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی اب تک 41 کروڑ روپے کے عطیات کی وصولی کی ہے۔ اس میں مذہبی رہنماؤں کے ذریعے دیے گئے عطیات شامل نہیں ہیں۔ ٹرسٹ کے خزانچی سوامی گوبند دیو گیری کے مطابق منگل کو جب آخری بار دیکھا گیا تو اس ٹرسٹ کو کل چندہ 30 کروڑ روپے تھا۔ مزید 11 کروڑ روپے موراری بابو نے عطیہ کیا تھا۔ پھر کل عطیہ 41 کروڑ کا ہوا، تاہم اس رقم میں بدھ کے روز دیے گئے عطیات شامل نہیں ہیں۔ دیکھنے والے نے یہ بھی بتایا کہ کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران بھی لوگوں نے رام مندر کے مقصد کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایل او سی پر پہلی بار خاتون فوجیوں کی تعیناتی۔ ملک میں پہلی مرتبہ انڈین آرمی نے ایل او سی پر خاتون فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان پاکستان کے درمیان نیشنل سیکیورٹی ڈیوٹی کے نام پر مذکورہ خاتون فوجیوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ان فوجیوں کا تعلق آسام رائفل سے ہے جنہیں انڈین آرمی میں تقرر کیا گیا ہے۔ مذکورہ خاتون فوجیوں کو 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع سادھنا ٹاپ پر تعینات کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے نئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر منوج سنہا کو جموں کشمیر کا نیا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا ہے۔ راشٹرپتی بھون کے جاری کردہ ریلیز کے مطابق کووند نے گریش چندر مرمو کا استعفی منظور کر لیا ہے اور منوج سنہا کو زیر مرکزی ریاست کا نیا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز مسٹر مرمو نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مسٹر مرمو کو دہلی میں دیگر ذمہ داری اور عہدہ دیے جانے کا امکان ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں کورونا اسپتال میں لگی بھیانک آگ، 8 مریضوں کی ہوئی موت۔ جمعرات کے دن صبح گجرات کے شہر احمد آباد میں کورونا کے ایک ہسپتال میں بھیانک آگ لگی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سے اس حادثے میں 8 لوگ مردہ قرار دیے گئے ہیں جبکہ 35 مریضوں کو دوسرے اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ ملی اطلاعات کے مطابق یہ آگ احمد آباد کے نورنگ پورہ شریع اسپتال میں لگی ہے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 604 مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 11,678 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 604 مریض مثبت پائے گئے ہیں جس سے یہ تعداد بڑھ کر 11,678 ہو گئی۔ آج 279 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو گئے۔ اب تک جملہ 5,349 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ اور انچارج کڑپا ایس بی احمد بادشاہ نے آج چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔
आस्थाना मुरादिया कड़पा फूलों की चांदनी चढ़ाने का सिलसिला जारी है। शहर कड़पा की ये कदीम रिवायत रही है कि जब कभी कोई वबा फूट पड़ती है तो शहर के मुख्तलिफ महलों से फूलों की चांदनी लेकर अवाम बारगाह ख्वाजा हजरत सैयद शाह अली मुराद साहब रहमतुल्लाहि अलैह पर चढ़ाते हैं। अवाम का अकीदा है कि ऐसा करने से कोई भी वबा का खात्मा हो जाता है। आज भी मुरादिया नगर के सैयद बादशाह उस्मान खान राय साहब की जानिब से फूलों की चांदनी आस्थाना मुरादिया में चढ़ाई गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। आस्थाने के बिरादर सजरानशीन हजरत सैयद शाह अकमल पीरा मुरादी साहब ने दुआ फरमाई। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाजत दीजिए अवेकिंग न्यूज टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। कफस तुम खासुल खास हो आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद